الرحیم روی عن فاطمة الزهراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انها قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة ائتيني يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيب كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية
ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شياطين ومحبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز الشياطين ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم محموم الله وفرج الله همه ولا مغموم الله وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضي الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ تیری شان ہے زہرا جایا، تو نے سجدے میں سر کٹایا، تو نے سجدے میں سر کٹایا، یہ تیری شان ہے زہرا جایا. آنو محمد عباس و قاسم ننا سماسوم اصغر، ہائے ننا سماسوم اصغر، کس نے ہے یوں بھرا گھر لٹایا، کس نے ہے یوں بھرا گھر لٹایا، یہ تیری شان ہے زہرا جایا. دیکھ راہ خدا میں دشت و بلا میں زہرا کی سائی کمائی، ہائے زہرا کی ساری
نے نیزے پہ قرآن سنایا، یہ تیری شان ہے زہرا جایا۔ راجان محمد کا پرسہ دن ہے۔ آپ جانتے ہیں یہ وہ ماں ہے جناب زین سلام اللہ علیہ جنہیں اپنے دونوں بیٹے شہزادے اکبر پہ قربان کر دیے۔ دو نگینے تھے اس کی جھولی میں، دونوں اکبر پہ کر دیے صدقہ۔ صبر ایسا کہ اپنے بیٹوں پر میں نے روتے ہوئے نہیں دیکھا، ہے مگر رب یہ لاش اکبر ام لیلا سامان زینب کو۔ آج بھی زینب کی آتی اے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین، چلے دلا کے سے گرایا، خود کو جلتی ریت پر گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، بس میں گھبرا تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، بغیر گئے آنکھ سے آنسو تیری رخسار کے بعد، پھر کوئی آنسو نہ ٹپکا، آنکھ پتھرائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس کی نہ یاد آئی حسین، ٹھنڈا پانی جب پیا تو تیری یاد آئی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ سندس
اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سندر سے اپنا مائک آن کر لیجیے پلیز. تھینک یو. آواز آ رہی ہے؟ زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر. زہرا کی امانت ہے عزاداری شبیر. زینب کی عنایت ہے عزاداری شبیر. عزت ہے سعادت ہے عزاداری شبیر. میزان شرافت ہے عزاداری شبیر. اقرار ولایت ہے عزاداری شبیر. اعلان برات ہے عزاداری شبیر. ایمان کی حرارت ہے عزاداری شبیر. نسلوں کی حفاظت ہے عزاداری شبیر. فرعون جہاں لرزا برن دام ہے اس سے. فرعون جہاں لرزا برن دام ہے اس سے. سب سے بڑی طاقت ہے عزاداری شبیر. زہرا کی امانت ہے. آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کر آئے. آنا ہو جسے سر پہ کفن باندھ کر آئے. میدان شہادت ہے عزاداری شبیر. اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت. اس فرش عزا کو نہیں ہم سب کی ضرورت. ہم سب کی ضرورت ہے عزاداری شبیر. سجدوں سے تو جنات کی ہوا بھی نہ ملے گی. سجدوں سے تو جنات کی ہوا بھی نہ ملے گی. جنت کی ضمانت ہے عزاداری شبیر. اسلام سلامت ہے جو عالم میں
اسلام سلامت ہے جو عالم میں ابھی تک ہے یوں کہ سلامت ہے عزاداری شفیع ہم تو غم سرور کے لیے خلق ہوئے ہیں ہم تو غم سرور کے لیے خلق ہوئے ہیں اپنی تو عبادت ہے عزاداری شفیع زہرا کی امانت ہے عزاداری شفیع زینب کی عنایت ہے عزاداری شفیع زہرا کی امانت ہے کی تھی زینب رن میں بھوکا ہائے میرا بھائی نہ رہا ہائے میرا بھائی نہ رہا کھو گئے بن میں چاہنے والے کھو گئے بن میں چاہنے والے مر گئے رن میں گیسوں والے مجھ کو بھی موت آ جائے خدا ہائے میرا بھائی نہ رہا ہائے میرا بھائی نہ رہا کس میں تھا دم جو چھینتا چادر ہم کو پھراتا شام میں درد شیر میرا پاس نہ تھا ہائے میرا بھائی نہ رہا ہائے میرا بھائی نہ رہا کرتی تھی زینب رن میں پکار ہائے میرا بھائی نہ رہا ہائے میرا بھائی نہ رہا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ہے شور کے زینب کے پسر آتے ہیں ران میں ہے شور کے زینب کے پسر آتے ہیں ران میں دریائے شرافت کے گوہر آتے ہیں ران میں روشن ہے زمین شمس و قمر آتے ہیں ران میں شہزادہ اقلیم ظفر آتے ہیں ران میں تھرائے نہ کیوں دل کے دلیروں کی ہے آمد ہوشیار خبردار کے شیروں کی ہے
ہوشیار خبردار کے شیروں کی ہے آمد، وہاں فوج میں یہ غل تھا ادھر رونے کی تھی دھوم، بیٹوں کو پہناتی تھی کفن زینب مغموم، لب پر یہ دعائیں تھیں کہ یا خالق قیوم، دونوں نے سارے قدم سرور مظلوم، وہ وقت نہ آئے کہ بہن بھائی سے چھوٹ جائے، شبیر کی ہو خیر کمائی میری لٹ جائے، شبیر کی ہو خیر کمائی میری لٹ جائے، منہ دیکھ کے زینب کا یہ کہنے لگے شبیر، تلواروں میں ان بچوں کو میں بھیج دوں ہمشیر، کی دست ادا جوڑ کے دونوں نے یہ تقریر، ہم آپ کے اقبال سے ہیں صاحب شمشیر، بچے ہیں پہم سا کوئی جرار نہیں ہے، تلواروں میں جانا ہمیں دشوار نہیں ہے، تلواروں میں جانا ہمیں دشوار نہیں ہے، خوش ہو کے جو زینب نے اشارہ کیا ایک بار، سردار کے قدموں پہ جھکے زینب افغار، چھاتی سے لگا کر انہیں بولے شہ ابرار، رونا رضامند ہوں میں بے کس و ناچار، اندوہ پہ اندوہ ہے زہرا کے پسر پر، دو داغ تمہارے بھی اٹھائیں گے جگر پر، دو داغ تمہارے بھی اٹھائیں گے جگر پر، پھر دونوں نے گھوڑوں کو اڑایا سوئے لشکر، برہم ہوئے دستے تو رسالے ہوئے ابتر، رکتے ہی نہ تھے فوج سے وہ شیر دلاور، جرأت میں یہ جعفر تھا شجاعت میں وہ حیدر، صفین کی جدل بھول گئے لشکریوں کو، یاد آ گئی خیبر کی بغا خیبریوں کو، یاد آ گئی خیبر کی بغا خیبریوں کو، ڈوبے ہوئے تھے شام کے بادل میں وہ دو ماں، پردر سے کھڑی کہتی تھی مادر سوئے جنگا، عباس سے کہتے تھے تڑپ کر شہ زیجا، اب مجھ سے جدا ہوتے ہیں دو شیر میرے کیوں کر متحمل ہوں میں اس رنج و مہان کا، گھر لٹتا ہے بھائی میری نادار بہن کا،
ذہن تھا، گھبرا کے درے خیمے سے زینب یہ پکاری، سر ننگے میں نکلوں گی جو تم جاؤ گے واری، اولاد مجھے تم سے زیادہ نہیں پیاری، بتلاؤ کہ میں ان کی ہوں عاشق کہ تمہاری، میدان کی طرف قاسم بے پر بھی نہ جائے، تلواروں میں عباس دلاور بھی نہ جائیں، تلواروں میں عباس دلاور بھی نہ جائیں، ہے شور کے زینب کے پسر آتے ہیں ران میں. Ahsant. Requesting now Sister Mimirali for English lecture, please, with a Nara Salawat. Surah Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم السلام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم الأجمعين إلى يوم الدين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So we're looking at ayah 31 of Surah Al Imran, where Allah says, say, O Muhammad, tell them, in kuntum tahibbuna Allah, if you love Allah, fattabi'uni, follow me, that is, follow the Prophet. In return, yuhbibkum Allah, Allah will love you, wa yaghfir lakum dhunubakum, He will forgive your sins, and we'll talk about ghafara later on during the next few days. Wallahu ghafurur rahim, and Allah is all forgiving and all compassionate. We're continuing with fattabi'uni, and if you remember from the past few days, to be able to follow someone in absolutely every aspect of their life, we've got to know about their life, and often we don't.
And Allah here says, I will only love you. I'm paraphrasing. I will only love you if you follow my prophet. To follow him, I need to know about him. So we divided his life into 4. Well, 3, and the legacy was the 4th one. So we had 0 to 40, from birth to Ba'ath. And there, when we apply it to our lives, we need a mission statement. We need to know our plan. What's our plan for life? What do we want out of life? Who are we? What do we want to do? And we looked at that quite extensively. Self-knowledge, and there's certain responsibilities which we looked at. One was that we have to take personal responsibility for who we are. We can't blame it on anybody else. The second part was 40 to 53, which was, I called it living, and basically that was Ba'athat to Hijrah. Now here we find, if you look at the Quran, 86 chapters of the 114 are revealed at this time, in this part in Makkah, which we looked at. And here we find the 3 main things. There is Tawheed, there is divine guidance, which is Risala, and together we have obviously Imama, and then we have accountability. And we find that in this period, 86 chapters are devoted to why. Why do I believe? We sometimes spend such little time looking at that, and that is why we spent quite a lot of time looking at that portion of his life. If the foundation of usul, of belief, is not firm, then we will shake when it comes to our how, which is now the next section, which is 50 to 63, Hijrah to Wafat. Hijrah is moving to Wafat. Only if you imagine, 86 chapters are based on Tawheed, Nubuwah, and Qiyamah. Then there's only 28 on how. How do you manifest this religion? How do you build a community? So again, today, it's a little bit of a historical talk, but necessary. Maybe you could replay it and listen to it again, but we need to know these aspects of the Prophet's life. And I've taken the significant ones, there's lots more. Let's start off with him getting to Medina, which we got to yesterday. So the first thing he does is he buys some land from 2 orphans and he builds the mosque, Masjid al-Nabi. He helps to build it. Now, our forefathers, at least my forefathers I know, and yours as well, they took this wisdom. Look at how they followed the footsteps of the Prophet. Wherever we emigrated in the world, wherever we went, we built a Husayniyah. If we couldn't manage to build a mosque, at least in some house, we got together and we had a Husayniyah. I mean, Sayyidah, who arranges his majalis, and I'm going to mention her, she followed her mother's legacy, who followed the Prophet's legacy, which was started something called Boostan-E-Zahra. That is a legacy. That is exactly from what the Prophet did. We followed him. And in that mosque, the first thing he did was he built a sufa. A sufa is a platform. It's like a homeless platform. It was those who were homeless, those who were refugees. And the first thing he did when he came out of his home was talk to the people of Sufa. We did the same. When we built our Husayniyas, we built a Musafir Khana. That's what we called it. Somebody who came from abroad, somebody who traveled, somebody who didn't have anywhere to stay. The hotels were too expensive. They would stay at the Musafir Khana. That's what we did. So we followed his footsteps. That's called Fattabi'uni. Then he established brotherhood. What he did was, between the residents of Medina, whom he called the Ansar, and the Muhajirs who came from Makkah, he made one the brother of another. One had capital and assets, one was manpower, but he put them together. You know, in Surah Al-Hashr, Allah talks about how some people resented it. Some of the Ansar of Medina resented it because there was ingrained greed. How can we share? They had anti-immigration policies, and we know all about them in today's day and age. Well, this is exactly what happened. Some of them did not like it. How do we treat refugees? We call them immigrants. Really? We're all immigrants in this world. The whole world is Allah's. We're all immigrants in here. So how do we implement this in our life? Find a study buddy. Find somebody you can study the Quran with. Find a dua buddy. Somebody who will be a mujibu da'awat, somebody who will be able to help to pray for you. Find a Husayni buddy. We've got to get together. Community is really, really important. It's massively important. I mentioned yesterday that a Wi-Fi router and a webcam does not replace the community. There is a skin-to-skin connection. Inshallah, one day we'll get there. We've got this virus, but it will go, inshallah. He loved the Kaaba. He really did, but he didn't verbalize it. No, when he sat in the cave of Hira, he used to just look out at the Kaaba. But in his heart,
This is what he wanted. And look what Allah says. Surah Al-Baqarah, ayah 144. قَدْ نَرَى تَقَلُّبُ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. We've been looking, Allah says. We see how you look at the sky. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. We will turn you to a qibla that you will love. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Turn your face now. Turn your qibla towards Makkah. Because they used to face Jerusalem. And we all know Masjid al-Dhul Qiblatain, inshallah, we will one day be allowed to go and visit again. So ask using the wasila of Surah Al-Baqarah 144. Ya Allah, this is in my heart. This is what I want. You saw what was in the Prophet's heart and you granted it to him in the most beautiful way. Grant it to me too. These are ayat of the Quran you need to highlight. I repeat again, Surah Al-Baqarah, ayah 144. I'm not mentioning some of the marriages, but this one I got to mention. This was the marriage of Imam Ali and Sayyidah Fatima. My goodness. If we look at how that was conducted, it's just phenomenal. All I can tell you is that Imam Ali said, we lived like two pigeons in a cocoon. Read what you like from it. There was no social media, no phones. Two pigeons in a cocoon, Google it. They talk to each other. They chitter-chatter. They make so much noise. That's what you're supposed to do, chat. Anyway, then we have the battles. There's so many battles. But if you study all these battles, and I'll go into some of them so we learn lessons from them, we find they were all for protection, all self-defense. The Muslims never, the Prophet never, ever, ever started a battle. Never. It's sad because when I go to schools to talk on interfaith, and I ask them to draw something near each Prophet, near Adam they will draw an apple, near Nuh they will draw an ark, near Musa they will draw the staff, near Ibrahim, they will draw various other things. They'll probably draw a Kaaba. When I say Muhammad, they draw a sword. Sort of related to that. Yet, this was Rahmatul lil Alameen. He never, ever, ever started a battle. Let's look at Badr, for example. Right? So we find in Badr that the Makkans are enraged. They're so angry that they have gone to Medina. That means the Muslims have gone to Medina. So they decide to spend a whole year's, and I mean a whole year's profits to go and fight them. And they meet at Badr. The Prophet wants to meet them there. And Abu Sufyan says, when they lose, remember Badr, they lost 313 against 10,000 or 1,000, but quite a lot. Look what Abu Sufyan says. I will not have intimate relations with my wife, neither will I ever comb my hair until I avenge Badr. God knows what his hair looked like. So now it was one man's mission to avenge and revenge. Look at the awfulness he caused, right? I mean, he started these ghazwas, these skirmishes. So killed an Ansar, his name was Sa'ad ibn Amr, this is one of them. And then when the Prophet sent people to go after them, they ran away. And this is known as Ghazwatul Sawa'iq. They left their food. When I talk to children, I say they ran away leaving the lunchboxes. They were cowards. Then there was Ghazwatul Ghatfan. He sent 500 soldiers and he wanted to plan a large campaign against him. Now in this campaign, the Prophet went. Just something that we need to remember. There was somebody called Da'fur, and the Prophet was resting under the tree. He didn't have any weapons with him. And Da'fur comes up and says, Muhammad, I have a sword. I'm going to kill you. Who will save you now? And the Prophet looked at him and he said, my God, Allah will save me. Da'fur was so taken back, he stepped back to raise his sword and he fell over. The Prophet picked up the sword and said, Da'fur, who will save you now? He said, no one. And immediately said, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. These are some of the incidents we need to understand about this awesome Prophet. Then obviously we've all heard about Uhud, where just a few people did not obey the Prophet. And that caused so many losses to the Muslims. But one of the most awesome people who was killed there was Hamza. Now, from Hamza's grave, Sayyidah makes a tasbih. Today we make a tasbih out of the grave of Imam Hussein, the earth from the grave of Imam Hussein, right? So it was Hamza who was called Sayyidush Shuhada. The name was then transferred to Imam Hussein. But Sayyidah used to use a tasbih, which is blue knotted wool. When Hamza was martyred, she went to his grave, she took the earth and she made small beads. This is where we get the sunnah from. So every time you see your tasbih of Kake Shafa, remember Hamza.
When he's 55, Imam Hassan is born, and for the first time people saw him smile where all his teeth were showing. He was so happy. Imam Hussein is born when he's 56. And then you have the Battle of Ahzab or the Battle of Khandaq. I know this is history, a bit dry, but we've got to learn it. Now, we will recite Suratul Ahzab in our Salah on the day of Ashura. And there must be a reason for reciting it on the day of Ashura. Why? Look what happened. What the Makkans did, and this is one man's revenge, Abu Sufyan's. He gathers up all the other tribes to form a coalition. They also get together with the Jews there were two tribes of Jews of Medina who were banished. Let me tell you why they were banished. So these are Banu Kunaka and Banu Nadir. So they used to harass the Muslim women. And there's one Muslim woman who goes to a Jewish shop and he rips her hijab off. And then he pins her abaya to his counter. As she walks away, her abaya is taken off as well. Another Muslim man sees this and is so enraged. There is a kerfuffle, they fight, and the Jewish man is killed. And you can imagine the riots that ensue, the harassment that ensues to the Muslims. The Prophet said this will just not do. Now we see it in our times. We see the harassment that goes on, and we see how Black Lives Matter has come up because of that. It's the same sort of thing. The harassment continued. The Prophet said this is not going to happen. So he expelled them. They went and built forts in Khaybar, and they still formed these coalitions with the Meccans. What happened then? This is the hypocrites, right? And the Jews. So now they have this massive coalition with Abu Sufyan, and that's called the Battle of Ahzab. Ahzab is coalition, lots of factions put together. And they thought, once and for all, we will get rid of the Prophet. Salman says, when we used to have battles in Iran, we used to put khandak, ditches around them. And a ditch was built around it. I'm really going a bit fast because I know you might think this is history. It's really important. They were 3 weeks under lockdown. We have an invisible virus. They had a virus called Abu Sufyan. That was the main one. And then he had all his people with him. And they were locked down, 3,000 Muslims in Medina. Food, drink was very, very difficult to get to. They just couldn't. The Prophet prays. They had 10,000 soldiers. It was winter. It was cold. The Prophet raises his hand. Now, in between, you have people like Amr bin Abi Dawood who jumps in, and Imam Ali tackles him, and their morale is reduced to nothing because their main person is killed by Imam Ali. But when the Prophet prays, there is a massive storm. There is a wind. Their tents are uprooted. They are so frightened that they run away. Got to tell you this. Abu Sufyan gets on his camel, tries to move the poor camel, beats the camel. The camel doesn't move because he has tied the camel, forgot to untie him. And these are the sort of things that happened in history. And then they decide, we miss Makkah and we want to go to Makkah. So they camp outside Makkah and they want to go for Umrah. Their swords are sheathed. They've come in peace. They sent several envoys. Nothing happens. Then the Makkans send an envoy. And the person they send is Urwa bin Masud al-Thaqafi. Please remember that name. He was one of the awesome people of Makkah. Awesome people. And he was Ali Akbar's great-grandfather. So his granddaughter was Layla. So he comes to the Prophet. And he had a habit. This is his culture. He put his knee in the Prophet's lap, and he held on to the Prophet's beard. That was his culture. It's like in Australia, you rub noses. The Prophet never dismissed somebody's culture. When he went back to the Makkans, he said, Muhammad deserves respect. When he washes for prayer, that's when he does wudu, these soldiers love him so much, they go around him to pick up the little bits of water that fall from him. Now, when the Prophet entered Makkah in the conquest, she will talk about, Urwa accepted Islam. His tribe, Banu Thaqif, pelted him with stones and killed him. The Prophet likened him to Habib bin Najjar in Surah Yasin, and his last words were, I have died under the wings of Rasulullah. You see where Ali Akbar comes from. You know, history is so amazing. The Makkans told them, by the way, you can't come this year. You have to go back. We will not fight you. And you can come back next year for only 3 days. Some of the hypocrites grumbled. And Allah reveals Surah Al-Fatih, the first 6 ayat of Surah Al-Fatih, which is Surah number 48. That's phenomenal. And Allah is telling them this is a victory. Very often, when there's a victory, we don't see it because we need apparent winning. Remember Sayyidah Zainab, when she was asked how she found Ashura,
She said, Ma ra'aytu illa jamila, I saw nothing but beauty. But that peace allowed the Prophet to write to all the other countries. Power struggle changed, or rather, the power changed. The Muslims became powerful. Medina was thriving. The Jews in Khaybar plotted. They didn't like to see it. There was so much jealousy. And then we find the battle with Khaybar. And all of us know about Imam Ali lifting the door of the last fort in Khaybar with his fingers. And they said, Ali, how did you do that? Such a massive door. He said, with spiritual strength. They didn't stop though. A woman from Khaybar brings the Prophet a gift of roast lamb. And I told you he liked the shoulder. So she brings him a gift and he accepts it. One of the signs of a mu'min is they never refuse gifts. So he accepts this gift. And just before he starts eating, a companion reaches out for the meat because he's really starving. His name was Bishr ibn Ma'arur. He reaches out for the meat and he chokes and he dies. And the Prophet looks at her and says, what did you do? And she said, you caused havoc in my community. My father, my brother, my husbands and my sons, all are killed. So I wanted to kill you. Muhammad, this is a gift for you. He picked up a little bit of the meat and he said, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya Shafi, Ya Mu'afi. Please remember those words. Or one who heals, or one who gives me good health. And he tasted a bit and he was okay. Okay. When he's 61, I mean, there's a large crowd, 3,000 people in Medina, and he's standing, leaning against a tree as such. This is Sutun Hannana, by the way. So he's standing against it, and a carpenter in the audience feels really sad, really bad for him. So he builds him a mimbar. And you know, when that mimbar was built, and the first day the Prophet sits on it, the tree cries. The Prophet gets off the mimbar, goes to the tree and says, what's the matter? And she says, you've left me. The tree talks, you've left me. And the Prophet said, I haven't. You will be with me in Jannah. And that Sutun is where the tree died. There's a pillar. And when we go to Masjid Nabawi, inshallah, we will go. It's called Sutun Hannana. Hannana is the cry a baby camel makes when it's separated from its mom. Then there was the Battle of Mu'tah. And really important to know, the Romans were trying to attack the Muslims. The Prophet sends an army headed by Ja'far. And you know Ja'far Tayyar, the brother of Imam Ali, and we will talk about him today. He's killed there, and his arms are cut off, just like Hazrat Abbas says. That's why we call him Ja'far Tayyar. Tayyar is wings. The Prophet sees him with wings. Now, that doesn't mean they're physical wings. It means the majesty, the greatness of this man is eluded. Then comes the conquest of Makkah. Now, 9 after Hijrah. All of these people from Medina, as many Muslims as possible, marched to Makkah. That's 250 miles. And along the way, all the tribes joined them. They entered Makkah. No bloodshed, no revenge. Surah An-Nasr is revealed. The Prophet says, peace. I forgive you like Yusuf forgave his brothers. He says, Kajjal haqqu wa zahaka al-batil, inna al-batila kana zahuka. Surah Al-Isra, ayah 81. Truth has come, falsehood has gone. Falsehood is something that's going to vanish all the time. You all know how the idols were removed by him and Imam Ali on his shoulders. Bilal gives adhan. And then the Prophet goes back. Ensued then different battles, but we had Mubahala, or Hadith-e-Kisa. We all start with Hadith-e-Kisa. Today's program started with Hadith-e-Kisa. This was before Mubahala. This was on the night of Mubahala, which actually entrenches the importance of the Ahlul Kisa, Muhammad, Ali, Fatima, Hassan, Hussein as children. We are taught, the first thing we're taught by our parents is Ya Muhammad, Ya Ali, Ya Fatima, Ya Hassan, Ya Hussein. And then obviously Ghadir. And who doesn't know about Ghadir? The succession of Imam Ali, when the first time, or rather the ayah of Quran is revealed that it's today, Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinukum. Religion cannot be completed without Ali. It cannot be completed without the Masumi. And then 10 after Hijrah, or Safar of 11 after Hijrah. The Prophet has fevers, he has headaches. Thursday before, he asks for a pen and paper. And they tell him the Quran is enough. But we're told his last words were, As-salah, as-salah. Now, I quickly went over, very, very quickly, over this part of his history. But let's look at the practicalities. 10 things we're going to take back from this period of his life. Number 1,
A community is essential. It is part of our growth. We can't do things on our own. All right, we may be on YouTube and Zoom and whatever, but we still need that community. We need to keep in touch. Number 2, there is equality, absolute equality. The only differentiator is God consciousness. Whether somebody is homeless or an immigrant or whatever, Allah does not see us as that. He sees us the God conscious. The third thing, the dua, my God. Remember the wasila of Surah number 2, ayah 144. He loved the Kaaba. Allah brings him to a position where he faces the Kaaba every day, 5 times a day. Household, internal problems and external problems need to have peace in both. Surah Al-Ahzab is all about that. There was internal strife, there were domestic problems, but they need to be sorted, as do outside problems. Hudaybiyah tells us that victory is not always apparent, but we have to do our best and then leave it up to him. Number 6, the mimbar is an important part of who we are. Number 7, forgiveness at the conquest of Makkah. These were people who had killed the Muslims. These were people who didn't allow them to enter Makkah. These were people who were awful, but the Prophet forgives them. So forgiveness, no grudges. Forgive like Yusuf forgave his brothers. Mubahila, number 8, tells us the awesomeness of the Ahlul Bayt and Ghadir. Completion of religion can only be with Imama, can only be with Ali and his progeny. Really important. And finally, Wafat. His last words, as-salah, as-salah. So salah is really, really important. Tomorrow, inshallah, we will now look at how we, after the Prophet's legacy, how are we going to follow the Quran and Ahlul Bayt? What are we going to do? What is our plan? How do we follow it? How do we reach our full potential? What is success according to divinity? And if he loves us, because if we follow the Prophet, he will love us. What does that entail and what does that mean for us? But today, we go to Karbala. And today we'll look at, my goodness, awesome young people. So I'm going to start with Ja'far ibn Abi Talib, whom I just talked about, known as Ja'far al-Tayyar, the brother of Imam Ali. Now, this history is important, so maybe you could listen to it again if this gets too difficult in one go. He marries Asma bint Umays. Asma is a good friend of Sayyidah Fatima al-Zahra. Her last day was spent with Asma, right? We all know it. We've all read about it when we, or rather hear it in Masai. So Asma moves to Ethiopia. She marries Ja'far in the first Hijrah and she moves to Ethiopia. She has 3 sons. Abdullah. Abdullah is the first Muslim born in Africa. He's the parent, or he's the father of Muhammad bin Aun that we will talk about, and the husband of Sayyidah Zainab. There is Aun, not this Aun. Aun is the uncle who marries Kulthum. And then there's Muhammad. So Abdullah marries Sayyidah Zainab. We got that, okay? Aun marries Kulthum. They return to Medina. So they return to Medina. Ja'far is killed in the Battle of Mu'tah. Asma marries Abu Bakr. And they have a son. And his name is Muhammad. When Abu Bakr dies, she marries Imam Ali. And she brings Muhammad with her to the house of Imam Ali. She has a further 2 sons, Yahya and Aun. Now, the reason why I'm telling you this is, if this happened in our community, we'd become Natwa. They wouldn't allow us to come into the community. But this is how she lived. She's a phenomenal woman. She died at about the age of 90, 88 after Hijrah. Abdullah is known as Abul Masakin. He cannot go for health reasons with Imam Hussein to Karbala. And he says, take my 2 sons with you. They have 6 children. That means Abdullah and Zainab have 6 children. There's Muhammad al-Akbar. Muhammad was killed in the Battle of Siffin. Then there's this Aun that we're going to talk about, and Muhammad al-Askar. And then there's Abbas and Ali and Kulthum. They had 6 children. But we're going to talk about Aun and Muhammad al-Askar. So on the night of Ashura, there's a sound like buzzing bees. Everyone is engaged in ibadah. Remember what Imam Hussein said, and أحب الصلاة, I love salah, وتلاوة كتابه, and recitation of his book, وكثرة الدعاء, and lots of dua and istighfar. But moms were talking to their children in one tent. Sayyidah Zainab is telling her sons, Aun and Muhammad, tomorrow when you go to battle, you may get to Furat, but be mindful, because Saqina
and Ali al-Asghar are still thirsty. When the dawn of the day of Ashura comes, she takes both her sons, she holds them by their hands. They're young, they're very little. She takes them to Imam Hussein for permission for battle. He reluctantly agrees. He tells Zainab, pray for them, for Imam's dua is heard. Him and Abbas dressed them in armor. And then Imam sits on the ground. He stands up, he sits down. He stands up, he sits down. For when he sits down, they look a bit bigger because he can look up at them. But when he stands up, they look so little. Their hands are held by Imam Hussein and Hazrat Abbas as they're taken to the battlefield. And we can only sort of envisage what is going through his mind. Omar Saad asks, who are these two young boys? He's told they are the sons of Zainab. Oh, she must love them a lot to be able to give them to her brother like this. They're unfairly surrounded. Muhammad is struck down first. Own comes to him and he says, I'm going to soon follow you. When Aun is struck down, he cries out, Assalamu alayka ya ammu, peace be upon me, peace be upon you, my uncle. Imam comes to both of them. Now we're told that Imam carries both of them in his arms, one under his left arm and one under his right arm. And with their feet dragging, he takes them to the tents. Whenever the bodies were brought back, say the Zainab would come, but this time she was nowhere to be found. They looked for her and they found her on her musalla and she was saying, Rabbi taqabbal minni hadha al-qurbani. Oh my Rabb, accept this sacrifice for me. You know, when a majlis was arranged in Damascus later on when they were taken as prisoners, and the women of Damascus came to give their condolences. Every person had a head in their laps and they were mourning, but there were two tiny heads behind the door. And the women of Damascus said, are these yatim? Do these not have a mom? We will be their moms. And they're told, no, that's their mother Zainab, but she is grieving over her brother. And it's only when she gets home to Medina and she sees their bedrooms that she cries out, Ya Aun, Ya Muhammad, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, say'alamuna alladhina thalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Let us pray to Allah subhanahu wa ta'ala to give us the tawfiq to be able to understand this prophet, to be able to know his way, as we call it, the way of the prophet, the sunnah of the prophet, sunnah and nabi, so that we too may be able to be those whom Allah loves and forgives. Let us end with the dua for protection. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وأبناهما والفاطمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Thank you, Asant, as always. May we reward you immensely, Sister Mummy. Honestly, love you. Hugs, lots of hugs to you. Thank you. अब मैं दावत कलाम दूंगी बीबी छोटी बेटी मेरी एमन अब्बास को. जज़ाकल्लाह. बराए खुशनूदी इमाम ज़माना बाबा से बुलंदतर सलावात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम. सूरह फातिहा बराए शुहदाए करबला व असीराने करबला. इस तरह कब्र में मेरे लिए हैदर बोले, इस तरह कब्र में मेरे लिए हैदर बोले, जैसे कतरे की हिमायत में समंदर बोले, जैसे कतरे की हिमायत में समंदर बोले. और आ गया जिसका है घर भाग चलो काबे से, आ गया जिसका है घर भाग चलो काबे से, मुंह के बल गिर के सनम काबे के अंदर बोले, मुंह के बल गिर के सनम काबे के अंदर बोले. और कल अलम दूंगा उसे तेग मिली रब से जिसे,
کون کہہ رہا ہے؟ حبیب خدا کہہ رہے ہیں کہ کل علم دوں گا اسے تیغ ملی رب سے جسے بزدلی دیکھ کے یاروں سے پیمبر بولے، بزدلی دیکھ کے یاروں سے پیمبر بولے اور مار کے مرحب خود سر کو پکارے مولا۔ یہ میرا پسندیدہ مصرع ہے اور اس کا لطف لیجئے گا اور فضائل علی میں جھوم جھوم کے علی علی کریے گا کہ مار کے مرحب خود سر کو پکارے مولا، نام میرا ہے علی ماں مجھے حیدر بولے، نام میرا ہے علی ماں مجھے حیدر بولے، اور اس کی تعریف میں کیا کوئی زباں کھولے گا، اس کی تعریف میں کیا کوئی زباں کھولے گا جس کی توصیف میں قرآن برابر بولے، جس کی توصیف میں قرآن برابر بولے۔ اور یا علی آپ کو کیا کہہ کے پکارے ہم لوگ، یا علی آپ کو کیا کہہ کے پکارے ہم لوگ، کوئی رب بولے کوئی ساقیے کوثر بولے، کوئی رب بولے کوئی ساقیے کوثر بولے، کہ اس طرح قبر میں میرے لیے حیدر بولے جیسے قطرے کی حمایت میں سمندر بولے۔ برائے خوشنود مولائے متقیان علی ابن ابی طالب بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اور مومنات اپنی اپنی زندگیوں میں، اس زندگی کے اندر ان سانسوں میں اپنے آپ کو علی علی سننے کا عادی بنا لیجئے، کیونکہ یہ جو صدائے علی علی ہے یہ صدائیں صرف اس دنیا تک نہیں بلکہ اس دنیا کے بعد حشر کا میدان کا منظر بھی جو شاعر بیان کرتے ہیں تو اس انداز سے کرتے ہیں کہ امیر خم کی رعایا بلائی جائے گی۔ اس مصرے کو غور سے سنیے گا، غدیر خم کے امیر، امیر خم کی رعایا بلائی جائے گی، بڑی ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی، بڑی ہی دھوم سے محفل سجائی جائے گی، اور منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی، منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی۔ کس طرح سے سماعت فرمائے کہ منافقوں کی طبیعت جلائی جائے گی، علی کے نام پہ جنت لٹائی جائے گی، کہ چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا، چمن چمن سر محشر کلی کلی ہوگا، قسم خدا کی وہاں بھی علی علی ہوگا، قسم خدا کی وہاں بھی علی علی ہوگا۔ برائے خوشنودی جناب فاطمۃ الزہرا، برائے آمد جناب فاطمۃ الزہرا ہم سب کے گھروں میں، ہم سب کے فرش اعضاء پہ شہزادی کی آمد کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ ابتدائے کلام اس پروردگار عالم کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ پروردگار عالم کی جس کی حمد و ثنا تک بولنے والوں کی رسائی نہیں ہے، اور نہ ہی عقل و فہم کی گہرائیاں کبھی اس کی حمد و ثنا کی تہ کو پہنچ سکی ہیں۔ وہ پاک پروردگار عالم کی جس نے اس حمد و ستائش کے کرنے کو اپنی نعمتوں کی قیمت بنا دیا، اپنی ابتلاؤں سے بچنے کا ذریعہ بنا دیا، اور اپنی جنت تک پہنچنے کا وسیلہ بنا دیا۔ اپنی ہر مجلس کا، اپنے ہر کلام کا، اپنی ہر گفتگو کا، اپنی ہر بزم کا آغاز کرتے ہیں اس پاک پروردگار عالم کے ذکر کے ساتھ، اس کی حمد و ثنا کے ساتھ، اس کی تسبیح و تحلیل کے ساتھ، اور اس کے شکر کے ساتھ کہ جہاں اس رب کریم نے ہمیں دنیا کی بے شمار نعمتیں عطا کی، وہاں یقیناً سب سے بڑی نعمت ولایت علی ابن ابی طالب عطا کی، وہاں دنیا کی نعمت عظمیٰ جو ہمیں اور آپ کو عطا کی وہ نعمت مودت اہل بیت اطہار ہے، وہ نعمت اس گھرانہ اہل بیت سے وابستگی ہے۔ اور ایک بار پھر سے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی سانسیں اور اتنی مہلت عطا فرمائی اور صحت عطا فرمائی کہ ہم اور آپ ایک مرتبہ پھر سے اپنے گھروں میں فرش عزائے حسینی بچھائے بیٹھے ہیں، ہم اور آپ سب ایک مرتبہ پھر سے غم حسین پہ گریہ کرنے کے لیے آمادہ ہیں۔ بہت تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور ایک تبرک، ایک ہدیہ جو روزانہ آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کرتی ہوں، اس غرض سے کہ شاید اس ذکر خدا کی برکت سے،
اس جملے معصومین کی برکت سے کسی مومنہ کی کسی مومن کی کوئی مشکل کوئی پریشانی حل ہو جائے تو یقیناً ہمارا جو مقصد ذکر ہے، جو مقصد مجلس ہے، وہ جو حق مجلس ہے وہ ادا ہو جائے گا۔ تو آج کا جو تحفہ آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کروں گی وہ تحفہ ہمیں اور آپ کو ملا ہے ہمارے پیارے حبیب خدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہ محمد مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو شخص قرض دار ہو، یعنی کہ بہت سے لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو اس کی ضرورت نہ ہو، لیکن اگر آپ معلوم ہو جائے اور آپ اپنے پاس لکھ لیں اور کبھی آپ کسی مومن یا مومنہ کو اس چیز میں مبتلا دیکھیں یا اس پریشانی کا شکار دیکھیں تو آپ ان تک اس دعا کو پہنچا سکتے ہیں۔ رسول خدا کہتے ہیں کہ جو شخص قرض دار ہو گیا ہو، قرض میں ڈوبا ہوا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ پروردگار غیب سے اس کے قرض کی ادائیگی کر دے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی واجب اور مستحب دونوں نمازوں کے اندر، جس طرح سے بار بار بیان کریں کہ سورہ الحمد کے بعد جو شخص سورہ والعادیات کی تلاوت کرے گا، سورہ والعادیات کی تلاوت کرے گا تو پروردگار عالم از غیب سے اس کے قرض کو ادا کر دے گا۔ اور اس کے ساتھ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ روز قیامت میں حشر کے میدان میں اس کا شمار علی کے رفیقوں میں کیا جائے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، میں کہتی ہوں کہ ہم اور آپ سب اگر علی کے رفقا کے ساتھ شمار ہو جائیں، اگر ہمارا اور آپ کا نام علی کے ساتھ مشہور ہونے والوں میں ہو جائے تو اس سے بڑا انعام ہمارے لیے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو کوشش کیجئے کہ اب کیونکہ میں روزانہ ایک نیا سورہ بیان کرتی ہوں اور آپ کہیں گے کہ روزانہ کتنے سورے پڑھ سکتے ہیں، الحمد کے بعد ہم ایک سورہ پڑھتے ہیں، تو اس میں آپ اس طرح سے ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ نماز عشاء کے بعد سورہ کافرون پڑھ لیں کہ آپ کو بیان کیا کہ معصوم نے کہا جو بد نصیب ہوگا وہ بانصیب ہو جائے گا، جو بدقسمت ہوگا وہ خوش قسمت ہو جائے گا۔ تو ایک وقت سورہ کافرون پڑھ لیں، ایک وقت سورہ عادیات پڑھ لیں، کسی کا کوئی بھی کام اگر رکا ہوا ہے تو اس مقصد میں کامیابی کے لیے سورہ نصر پڑھ لے۔ لہٰذا ان تمام چیزوں سے کلام خدا کی برکت سے پروردگار عالم آپ کی تمام مشکلات کو حل کرے گا۔ اور اپنی دعاؤں میں ضرور ضرور تمام مومنین مومنات کو یاد رکھیں، یہ بہت پریشانی کا وقت ہے، یہ پینڈیمک، یہ وبا، دنیا اس وقت بہت پریشانیوں کے اندر، بہت سی بلاؤں کے اندر گھری ہوئی ہے۔ کچھ لوگ مالی مشکلات سے پریشان ہیں، کچھ نوکری سے پریشان ہیں، کچھ صحت سے پریشان ہیں۔ خدارا ایک ایک مومن کو اپنی دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، پروردگار سب کی پریشانیوں کو، مشکلوں کو اس گھرانہ اہل بیت کے صدقے سے آسان کرے۔ اس کے ساتھ ہی ایک خوبصورت سا تحفہ ان لوگوں کے لیے، میری ان بہنوں کے لیے کہ جو اپنے ذاتی گھر کی متمنی ہیں اور چاہتی ہیں کہ پروردگار عالم انہیں اپنا گھر عطا کرے کو، اور یا وہ لوگ جو اگر چاہتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی رہائش کے مسائل نہ دیکھنا پڑے، تو اس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس بہت خوبصورت سا عمل اور یقیناً معصومین کا تعلیم کردہ عمل، بے شمار کتب کے اندر میں اس عمل کو پڑھ چکی ہوں۔ اور وہ کون سا عمل ہے؟ کہتے ہیں کہ جو شخص اپنا ذاتی گھر لینا چاہتا ہو اور اس کے پاس سبب بھی نہ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ خدا از غیب سے سبب پیدا کر دے۔ دیکھیے جب دعا کیجئے تو کبھی یہ نہ سوچے کہ میرے پاس تو ہے ہی نہیں، میں مانگ کیسے رہی ہوں۔ آپ مسبب الاسباب سے مانگ رہی ہیں، وہ سبب پیدا کرنے والا ہے، وہ ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ ہمیں ضرورت ہے تو یہ کہ ہم اس پر توکل کریں، ہم جس سے مانگ رہے ہیں اس کے نزدیک کچھ ناممکن نہیں، ہمارے نزدیک ناممکن ہے، اس کے نزدیک ناممکن نہیں۔ تو آپ کو پڑھنا کیا ہے کہ ہر روز جمعہ کو، جمعے کے دن، فرائیڈے کے دن عصر کی نماز کے بعد، ظہر عصر کی نماز ختم کرنے کے بعد 1000 مرتبہ یعنی 10 تسبیح آپ کو یہ صلوات پڑھنی ہے، اور کچھ اس انداز سے صلوات پڑھنی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں ہر بار بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہم صلی علی محمد نبی الامی و علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد نبی الامی و علی آل محمد، اللہم صلی علی محمد نبی الامی و علی آل محمد۔ اگر آپ اس صلوات کی 10 تسبیح یا 1000 مرتبہ اس صلوات کو روز جمعہ کو عصر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو پروردگار آپ کو کبھی رہائش کے لیے پریشان نہیں ہونے دے گا اور جلد ہی آپ کے اپنے گھر کے لیے اسباب پیدا کر دے گا۔ یہ دو خوبصورت سے تحفے تھے اور یہ اس کو میری طرف سے تبرکاً قبول فرمائیے گا۔ کسی مومن مومنہ کو اس طرح کی پریشانی میں دیکھیں تو اس تک اس دعا کو ضرور پہنچائیے کہ یہ صدقہ جاریہ ہے، اگر کسی کی مشکل، کسی کی پریشانی آپ کی ذات کی وجہ سے آسان ہو جائے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیں گے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم۔ اور اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوع کی طرف حصول قرب الہی کے بارے میں گفتگو کریں، یقیناً میری کوئی بھی مجلس، میرے کوئی بھی ذکر، میرا کوئی بھی محفل آج تک ایسی نہیں ہوئی کہ جس میں میں ذکر علی ابن ابی طالب نہ کروں، کیونکہ ذکر حیدر کی اگر بات نہیں ہو سکتی، ذکر حیدر کی اگر
بات نہیں ہو سکتی، آپ سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی، آپ سے میری ملاقات نہیں ہو سکتی، اور میرے ہونٹوں پہ سجی رہتی ہے بس ناد علی، میرے ہونٹوں پہ سجی رہتی ہے بس ناد علی، اس سے اچھی تو مناجات نہیں ہو سکتی، اس سے اچھی تو مناجات نہیں ہو سکتی، اور عشق حیدر نہ رکھوں اور کروں جنت کی طلب، عشق حیدر نہ رکھوں اور کروں جنت کی طلب، اتنی کم ظرف میری ذات نہیں ہو سکتی، اتنی کم ظرف میری ذات نہیں ہو سکتی۔ اور علی کا ذکر تو وہ ذکر ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے حضرت سلمان سے پوچھا، جانتے ہیں نا سلمان کون ہے، در زہرا پہ رات بھر جاروب کشی کرنے والے سلمان سے پوچھا، سلمان و منی اہل بیت سے پوچھا کہ اے سلمان یہ بتاؤ کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا خاموش رہنا چاہیے۔ یہ سلمان کس کے چاہنے والے ہیں؟ یہ علی کے چاہنے والے ہیں، یہ زہرا کے چاہنے والے ہیں، یہ صاحب علم لدنی کے گھر سے علم کی خیرات پانے والے ہیں۔ ان سے پوچھا کہ انسان کو کتنا بولنا چاہیے اور کتنا چپ رہنا چاہیے۔ سلمان نے مسکرا کے کہا کہ یہ زبان تو اتنی خطرناک شے ہے، ہم خواتین اس بات سے ضرور ایگری کریں گی۔ سلمان نے کہا کہ زبان تو اتنی خطرناک شے ہے کہ بہتر ہے کہ انسان پوری زندگی ایک لفظ نہ بولے۔ یہ کہہ کے ایک مرتبہ پوز کیا، چپ کیا، خاموش رہے، اور پھر بولے کہ لیکن ذکر اگر کہیں علی ابن ابی طالب کا چھڑ جائے، سبحان اللہ، کہا ذکر اگر علی کا چھڑ جائے تو بہتر ہے کہ زبان کبھی ذکر علی کرنا بند ہی نہ کرے۔ مومنات کیوں نہ ہم ذکر علی اور فضائل علی دنیا کو بیان کریں کہ علی کے فضائل وہ فضائل ہیں کہ دنیا علی کے فضائل سے لبریز نظر آ رہی ہے۔ اور وہ کتنا حسین جملہ ہے کہ اپنوں نے، دوستوں نے علی کے فضائل چھپائے، کچھ نے تقیے کی وجہ سے، کچھ نے اس لیے کہ علی سے دشمن حسد نہ کریں، دشمن نے علی کے فضائل چھپائے اس لیے کہ علی سے بغض کرتے تھے، یعنی دوستوں نے فضائل چھپائے اور دشمنوں نے فضائل چھپائے، اور اس کے باوجود جو فضائل دنیا کے سامنے آئے وہ فضائل اس قدر ہیں کہ زمین اور آسمان علی کے فضائل سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں تک رسول خدا فضیلت علی ابن ابی طالب کے باب میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر تمام دریاؤں اور سمندروں کا پانی سیاہی بن جائے، تمام دنیا کے درخت قلم بن جائیں، اور دنیا کے درخت قلم بن کر علی ابن ابی طالب کے فضائل زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس میں لکھنا چاہیں تو یہ فاصلہ ختم ہو جائے گا، لیکن فضائل علی ابن ابی طالب کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ آپ علی کے فضائل کو حد سے بڑھاتے ہیں، میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ ہمیں علی کے فضائل کی حدود دکھا دیجئے اور ہم حد میں رہنا سیکھ لیں گے۔ دیکھیے علی کے فضائل کی حد ضرور ہے، علی کے فضائل کی حد ضرور ہے۔ کس طرح سے کہ علی مثل دریا ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ بھئی ایک دریا ہے، اس دریا کی کیا حد ہے، اس دریا کا جو پانی ہو اس کا وزن کتنا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ بڑے سے بڑے سائنسدان کو بلا لیجئے، بڑے سے بڑے ٹیکنیکل پرسن کو بلا لیجئے، وہ یہی جواب دے گا کہ دیکھو بھائی اس دریا کی کوئی حد ضرور ہے، اس دریا کا کچھ وزن ضرور ہے، لیکن ہم نہیں جانتے۔ یہ یقیناً وہی جانتا ہے کہ جو اس دریا کو بنانے والا ہے، جو دریا کے لہروں کو، موجوں کو طغیانی دینے والا ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ اس دریا کی حد کیا ہے۔ تو یقیناً علی کی فضیلت بھی، علی بھی مثل دریا ہیں، علی بھی مثل سمندر ہیں، کہ یقیناً علی کے فضائل کی کوئی حد ضرور ہے، لیکن اس حد کا ادراک یا تو خدا بند عالم کر سکتا ہے یا رسول خدا کر سکتا ہے۔ علی ہمارے ذہنوں کے اندر سما نہیں سکتا، ہمیں علی کے فضائل کی کوئی حد دنیا میں نظر نہیں آتی۔ اور اگر ثابت کرنا چاہوں نا آپ کو تو قرآن سے ثابت کر سکتی ہوں کہ پروردگار عالم قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے کہ گویا دو دریا ہیں، گویا دو نہریں ہیں، گویا دو سمندر ہیں، جو جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کے ملنے سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں، لولو اور مرجان نکلتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک حد فاصل ہے۔ اور یہ دونوں کون ہیں؟ یہ دو دریا اور کوئی دریا نہیں، ایک دریائے عصمت و طہارت فاطمہ زہرا ہے، ایک دریائے علم و حکمت علی ابن ابی طالب ہے، اور ان کے درمیان حد فاصل برزخ رسول خدا ہیں۔ اور جب یہ دو دریا ملتے ہیں، جب یہ دو موجیں ملتے ہیں، تو ان دونوں دریاؤں کے ملنے سے جو موتی اور مونگے نکلتے ہیں، جو لولو اور مرجان نکلتے ہیں، ایک سبز اور ایک سرخ، وہ اور
اور کوئی نہیں وہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام ہیں. تو ہمارا لاکھوں سلام کہ علی مثل دریا ہیں, علی مثل سمندر ہیں, ان کے فضائل کی کوئی حد نہیں ہے کہ حق پہ کب سچ پہ کب جھوٹ کا ہم رنگ چڑھا دیتے ہیں. ہاں یہی بات زمانے کو بتا دیتے ہیں اور ہم کو ملتی ہی نہیں ان کے فضائل کی حدیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ ہم حد سے بڑھا دیتے ہیں. اور یقیناً میرے مولا کی ایک چھوٹی سی فضیلت آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کروں گی. گو کہ علی کی کوئی فضیلت چھوٹی نہیں ہو سکتی, لیکن اس کے باوجود علی کے فضائل پروردگار کس کس طرح دنیا کو آشکار کرتا ہے. ایک ایک لمحہ جو آپ ذکر علی سننے میں گزار رہے ہیں, اس بات کا دل کے اندر یقین رکھیے گا کہ یہ تمام لمحے آپ کی عبادت خدا میں شمار ہو رہے ہیں. خدا آپ کے کانوں کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے, خدا میری زبان کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے. جتنی بار آپ علی علی کریں گے خدا آپ کی زبان کے گناہوں کو معاف کرے گا. اور آج مولا کی وہ فضیلت, وہ شان بیان کروں گی کہ آپ مولا کے مرتبے کو قرآن سے سمجھ سکیں گے. جو چاہے وہ مجھ سے رابطہ کرے, ایک ایک آیت نمبر کے ساتھ اپنے مولا کی شان قرآن سے ثابت کروں گی علی کے فضائل میں. اور آپ تو کیا بیان کریں کہ خود خدا علی کے فضائل قرآن میں بیان کرتے نہیں تھکتا. کون علی ابن ابی طالب؟ کہا کہ ابن عباس جو اپنی محفل کے اندر, ابن عباس جو ہے وہ درس و تدریس کرتے تھے, اور کہا جب وہ درس و تدریس کرتے تھے تو اس انداز سے کرتے تھے کہ وہ تفسیر قرآن بیان کرتے تھے. اور کہا جب وہ تفسیر قرآن بیان کرتے تھے تو آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن میں ذکر علی ابن ابی طالب کس قدر ہے, کہ ذکر یقیناً اللہ کی ذات سے شروع ہوتا ہے, اور کب وہ ذکر خدا کی ذات سے, ذات رسول سے ذات علی میں تبدیل ہو جاتا ہے, یہ سننے والوں کو احساس تک نہیں ہوتا. کہ کسی نے جا کے حاکم شام سے شکایت کی اور کہا کہ حاکم شام ابن عباس تفسیر قرآن کی محفلوں کا محفلیں بیان کرتا ہے, محفلیں رکھتے ہیں, اور وہاں پر ذکر علی ابن ابی طالب, قرآن کی تفسیر میں ذکر علی ابن ابی طالب کرتے ہیں, ان آیات کو منتخب کرتے ہیں کہ جن آیات میں ذکر علی ابن ابی طالب ہے. لہٰذا جب حاکم شام تک شکایت پہنچی تو حاکم شام ابن عباس کی محفل میں آ کے بیٹھ گئے, ابن عباس کے درس میں آ کے بیٹھ گئے, اور آ کے ایک مرتبہ کہا کہ اے ابن عباس, تم قرآن کے انہی سوروں کو کیوں پڑھتے ہو جن سوروں میں ذکر علی ابن ابی طالب ہے. تو بس ایک مرتبہ ابن عباس, کیونکہ دیکھیے کہ جس در سے علم کی خیرات پا رہے ہیں وہ در صاحب علم لدنی ہے, وہ در خطیب منبر سلونی ہے, وہ در بائے بسم اللہ ہے, وہ در باب مدینۃ العلم کا در ہے. تو یقیناً علم کے خزانے ابن عباس کے پاس کھلے ہوئے تھے. ایک مرتبہ کہا کہ اے حاکم شام, تو مجھے بتا میں قرآن کا کون سا سورہ پڑھوں, اور میں تیرے لیے اس قرآن کے اسی سورے کے اندر علی کے فضائل سناتا چلا جاؤں گا. کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ قرآن کے ہر سورے میں علی کا ذکر ہو؟ کہا ہاں, ہر سورے میں علی کا ذکر ہے. کہا تو تم لوگ سورہ الحمد کیوں نہیں پڑھتے؟ مجھے تو الحمد میں کہیں علی کا ذکر نظر نہیں آتا. مسکرا کے کہا کہ الحمد کی ابتدا میں ہی بائے بسم اللہ علی ابن ابی طالب ہیں. اور کہا اگر آگے بڑھو تو صراط مستقیم, سیدھا راستہ. جب رسول خدا سے پوچھا تو رسول خدا نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا ان ھذا صراط مستقیم, یہی ہے ہمارا سیدھا راستہ, یہی ہے تمہارا صراط مستقیم. بس ایک مرتبہ کہا سورہ بقرہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کیا کریں کہ جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو سورہ بقرہ میں ہمیں قرآن میں وہ آیت نظر آتی ہے کہ ایک ایسا شخص بھی ہے جو اپنا نفس بیچ کر اپنے رب کی مرضی خرید لیا کرتا ہے. کہا تو سورہ بقرہ کی کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کہا کون سی آیت پڑھیں؟ ہمیں آیت الکرسی کی وہ آیتیں نظر آتی ہیں جنہیں ہم نے آیت الکرسی میں شامل کیا کہ من ذا الذی یشفع عند اللہ باذنہ, یعنی بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہوں گے جو شفاعت کریں گے اس دن, اور وہ شفاعت کریں گے اللہ کے اذن سے, اور وہ شفاعت کرنے والوں میں اور کوئی نہیں, وہ شفاعت کرنے والوں میں شامل علی ابن ابی طالب اور اولاد علی ابن ابی طالب اور آل محمد شامل ہیں. بس ایک مرتبہ کہا کہ تم لوگ سورہ مائدہ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کیا کریں کہ جب ہم سورہ مائدہ پڑھتے ہیں تو ہمیں قرآن میں پروردگار کی وہ آیت نظر آتی ہے کہ آج کے دن ہم نے اس دین کو مکمل کر دیا, آج کے دن ہم نے نعمتوں کو تمام کر دیا, اور آج کے دن ہم نے اس دین کو تمہارے لیے پسند فرمایا. کہا اس کے سوا کوئی اور آیت کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 ہمیں نظر آتی ہے کہ یہی لوگ ہیں تمہارے ولی, یہی لوگ ہیں تمہارے سربراہ, اللہ, اس کا رسول, اور وہ جو ایمان لائے اور نماز پڑھتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. اور وہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والی ذات اگر نظر آئی تو فقط علی ابن ابی طالب کی ذات نظر آئی. کہا کوئی بات نہیں, سورہ رات کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ رات پڑھا کرو. کہا سورہ رات ضرور پڑھتے ہیں, لیکن جب ہم سورہ رات پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں وہ آیت نظر آتی ہے کہ اے میرے حبیب, آخری آیت, اے میرے حبیب, اگر یہ کافر تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے,
کتنی پیاری آیتیں, ایک ایک آیت کا نشان آپ لگائیے, ایک ایک آیت کو پڑھیے اور دنیا کو دکھائیے کہ فضائل علی ہم نہیں, فضائل علی خدا بیان کر رہا ہے. اے میرے حبیب, اگر یہ کافر تجھے رسول نہیں مانتے تو نہ مانے, کہہ دے کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے, اور ایک وہ جسے کل کتاب کا علم عطا کیا ہے, اور وہ کل کتاب کا علم رکھنے والا اور کوئی نہیں, وہ کل کتاب کا علم رکھنے والا علی ابن ابی طالب ہے. کہا سورہ احزاب کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کیا کریں کہ سورہ احزاب میں ہمیں آیہ تطہیر کا یطہرکم تطہیرا کا مصداق اگر نظر آتے ہیں تو علی ابن ابی طالب نظر آتے ہیں. کہا آل عمران کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا آل عمران میں مباہلہ میں انفسنا کی صف میں جاتے ہوا اگر کوئی ہستی نظر آیا تو علی ابن ابی طالب نظر آیا. بس ایک مرتبہ کہا سورہ معرج کیوں نہیں پڑھتے؟ سوچ سوچ کے بول رہا ہے, ایسے سورہ بولوں جہاں علی کا تذکرہ نہ ہو. کہا سورہ معرج کی تو ابتدا ہی سالا سائلن, کہ سائل نے وہ عذاب مانگا جو کافروں کے لیے ہوا کرتا ہے, اور کہا یہ وہی تھا کہ جس نے علی کی ولایت سے انکار کیا تھا, اور غدیر خم کے میدان پہ خدا نے اس کے اوپر عذاب نازل کر کے بتایا کہ جو منکر ولایت علی ہو اسے سزا خود پروردگار عالم دیا کرتا ہے. کہا سورہ شورا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا سورہ شورا تو پڑھتے ہیں لیکن اس کے اندر پروردگار جن کی محبت کا تقاضا کر رہا. اے میرے حبیب کہہ دو میں تو تم سے اجر رسالت کچھ مانگتا ہی نہیں علاوہ اس کے کہ میرے اقربا سے محبت کرو. جن کی اجر رسالت, جن کی محبت اجر رسالت کے طور پہ خدا مانگ رہا ہے, وہ محبت اور کسی کی محبت نہیں, وہ محبت علی کی محبت ہے. کہا سورہ صف کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا کیا کروں کہ سورہ صف کی 4 آیت میں ہمیں خدا علی سے اپنی محبت کا اظہار کرتا دکھائی دیتا ہے, اور کس انداز سے. میری ایک ایک آیت کو اس ویڈیو کو ضرور روک روک کے پڑھیے گا, روک روک کے سنیے گا, اور ایک مرتبہ ایک ایک آیت قرآنی کو لکھیے گا کہ جب لوگ ہم پر اعتراض کریں تو ہم ان کو دکھائیں کہ خدا کس کس طرح شان علی بیان کرتا ہے. سورہ صف میں ارشاد ہو رہا ہے کہ خدا محبت کرتا ہے ایسے شخص سے جو میدان میں اس طرح سے ڈٹا رہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ڈٹی رہتی ہے. کہا بلادیات کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا اس میں جس کے گھوڑوں کے ٹاپوں کی قسمیں خدا کھا رہا ہے وہ غازی اور کوئی غازی نہیں, وہ غازی علی ابن ابی طالب ہیں. کہا سورہ نبا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا سورہ نبا میں نبائے لذیم خوشخبری کا تذکرہ کیا, وہ خوشخبری اور کوئی نہیں, وہ خوشخبری علی ابن ابی طالب ہے. کہا ارے تو کوئی اور آیت نبا کی کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کہا کیا کریں کہ ہمیں وہ آیت نظر آتی ہے کہ اس دن جب جبرائیل اور دیگر فرشتے اس کے سامنے پرا باندھے کھڑے ہوں گے اور کوئی کلام نہ کر سکے گا مگر جسے خدا اجازت دے اور وہ ٹھکانے کی بات کرے, اور جسے خدا اذن کلام عطا کرے گا وہ اور کوئی نہیں, وہ علی ابن ابی طالب ہوں گے. یہ سن کر ایک طویل فہرست چلی, اور کہا ایک مرتبہ حاکم شام خاموش ہوا, سوچ میں پڑا, اور سوچنے کے بعد کہا اب مجھے جواب مل گیا. تم لوگ سورہ زلزال کیوں نہیں پڑھتے؟ سورہ زلزال میں تو زلزلوں کا تذکرہ ہے, کہاں زلزلے اور کہاں علی. اس سورے میں تو علی کا تذکرہ نہیں, تم اس سورے کی تفسیر بیان کیا کرو. ایک مرتبہ ابن عباس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور مسکرا کے کہا کہ اے حاکم شام اس میں بھی تیری بدقسمتی ہے کہ یہ سورہ تو پورا ہی علی کی شان کا سورہ ہے. کہا یہ سورہ کیسے ہے؟ کہا پڑھ اس سورے کو کہ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها, کہ جب زمین بڑے بڑے زلزلوں کے ساتھ زلزلے میں آ جائے گی اور زمین اپنے اندر کے معدنیات نکال پھینکے گی, اس وقت ایک شخص اس سے کہے گا کہ اے زمین, ایک انسان وقال الانسان ما لها, ایک انسان اس سے کہے گا کہ تجھے کیا ہو گیا. اس روز زمین اپنے تمام راز اس سے بیان کر دے گی, اور کون ہوگا جس کے اشارے پہ یہ زمین ساکن ہوگی, زمین کو سکون آئے گا. کہا کہ جس وقت مولا علی علیہ السلام کی زندگی میں بھی زمین پر زلزلہ آیا تھا, مولا نے آ کر زمین پہ ہاتھ رکھ کے فقط اور فقط زمین کو حکم دیا تھا اور زمین ساکن ہو گئی تھی. کہا کہ اس وقت بھی زمین کو اگر کوئی سکون دینے والا ہوگا تو وہ انسان اور کوئی نہیں, زمین سے کلام کرنے والا انسان اور کوئی نہیں, زمین کا باپ ابو تراب, مٹی کا باپ علی ابن ابی طالب ہوگا. تو یقیناً علی ابن ابی طالب کے فضائل کی حدیں ہمیں اور آپ کو کہیں نظر نہیں آتی. دل چاہتا ہے کہ یہ زندگی قربان کر دے فضائل علی ابن ابی طالب کے اوپر کہ علی کا وصف ہے اتنا شمار کون کرے, یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے, اور اسی لیے نہ بنایا خدا نے دوجا علی. شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے, شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے. برائے خوشنود مولا کائنات بآواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم.
یقیناً آج تھوڑا سا وقت مولا علی علیہ السلام کے فضائل میں زیادہ ہو گیا، لیکن اس فضائل میں وہ لطف آتا ہے، وہ لذت آتی ہے کہ دل چاہتا ہے دن رات ہماری زبانوں پر ہماری سانسیں صرف اور صرف علی علی کی صداؤں سے گونجتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی دعائے استشیر جس کو ہم اور آپ سب لے کر چل رہے ہیں، اس عشرہ اول کی آج چھٹی مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کرنے کے لیے جا رہی ہوں، اور اس مجلس میں ہم اور آپ مسلسل گفتگو کر رہے ہیں حصول قرب الہی کے حوالے سے۔ حصول قرب الہی، ہم کس طرح پروردگار کی قربت حاصل کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم جس دعا سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں وہ دعا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ دعائے استشیر ہے، اور بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے میں آج کی دعا کے اس جملے پر آؤں گی، اور امید کر رہی ہوں کہ آپ سب نے اس دعا کو کھلا رکھا ہوگا اور اس دعا کو میرے ساتھ ساتھ پڑھ رہے ہوں گے، تاکہ ہم ایک ایک جملے کے اندر ایک ایک جملے کو محسوس کرتے ہوئے، اس کے اوپر تفکر کرتے ہوئے، اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہوئے اپنے دلوں کے اندر معرفت پروردگار عالم کو بڑھا سکیں اور اپنے دلوں میں پروردگار عالم کی محبت کو پیدا کر سکیں۔ پروردگار عالم کے لیے رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ تو ہر بیچارے کا سرمایہ ہے، یعنی کہ جو بیچارہ ہے اس کا، جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں، تو اس کا سرمایہ ہے۔ تو ہر بھاگنے والے کے لیے قلعہ ہے، تو ہر ڈرنے والے کے لیے جائے امن ہے، تو کمزوروں کی ڈھال ہے، تو فقیروں کا خزانہ ہے، تو غموں کا مٹانے والا ہے اور نیکوکاروں کا مددگار ہے۔ یعنی یہ وہ پروردگار عالم ہے کہ جو کہ ہر اس شخص کا سرمایہ ہے، جو کہ ہر اس شخص کے لیے کافی ہے، کہ جس کے پاس پروردگار کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی بھی اس پروردگار عالم کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو وہ تمام غموں کو مٹانے والا ہے، وہ ہر نیکوکار کی مدد کرنے والا ہے۔ وہ پروردگار عالم کبھی کبھی، بہت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ پروردگار ہمیں زیادہ تر وہ دے کر آزماتا ہے، اور کبھی وہ ہم سے لے کر آزماتا ہے۔ کبھی وہ پروردگار عالم ہمیں روک کر آزماتا ہے، کبھی وہ پروردگار عالم ہمیں بے پناہ عطا کر کے آزماتا ہے۔ لیکن بحیثیت مومن ہماری اور آپ کی کیا ذمہ داری ہے کہ ہمارے امام سے، ہمارے چوتھے امام سے جب ایک مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، ہمارے امام کے پاس چند افراد اور امام نے ان سے ایک سوال کیا، اور امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جب پروردگار عالم تمہیں کچھ عطا کرتا ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ کہا کہ جب ہمیں پروردگار کچھ عطا کرتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب ان سوالوں کو آپ اپنے آپ سے بھی پوچھیے گا اور اپنا بھی محاسبہ کریے گا، اور میں ان کو پڑھتے ہوئے اپنا محاسبہ کر رہی تھی۔ مولا نے کہا کہ جب خدا کچھ عطا کرتا ہے تو کیا کرتے ہو؟ کہا خدا کا بے انتہا شکر ادا کرتے ہیں، سجدہ شکر کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ کہا اگر خدا کچھ دے اور دے کے چھین لے تو پھر کیا کرتے ہو؟ کہا کہ بس پھر کیا مولا، پھر کچھ دیر خدا سے شکوے شکایت کرتے ہیں، دل کا حال بیان کرتے ہیں، لوگوں سے شکوے شکایت کرتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں، اور پھر خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو چلا گیا، جو دیا تھا وہ لے لیا۔ کہا اچھا یہ بتاؤ اگر خدا تمہیں کچھ عطا نہ کرے کسی وقت تو تم پھر کیا کرتے ہو؟ کہا جب کچھ عطا نہیں کرتا تو کچھ نہیں کرتے، تو بیٹھے رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں۔ کہا کہ یہ جو طریقہ کار ہے یہ ایک شیعہ کا طریقہ کار نہیں، میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں۔ کہا کہ یہ طریقہ کار تو ایک جانور کا بھی طریقہ کار ہے کہ جب تم اس کو کھانا دو تو وہ دم ہلا کر شکریہ کا اظہار کرتا ہے، تمہارے پاس آ کے محبت کا اظہار کرتا ہے۔ جب تم اسے کھانا دے کے اس کے سامنے سے ہٹا لو تو وہ کچھ دیر بھونکتا رہتا ہے، غصہ غم غصے کے اظہار کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ اور اسے اگر تم کچھ نہ دو تو تم اسے نہ تکلیف پہنچاؤ نہ وہ تمہیں سے بات کرے، اور دونوں ایک دوسرے کا کچھ نہیں کرتے۔ کہا یہ تو جانوروں کا طریقہ کار ہے۔ کہا پھر مومن کا کیا طریقہ کار ہے؟ کہا مومن وہ ہے کہ جب خدا اسے عطا کرے تو وہ خدا کا شکر ادا کرے، جب خدا اسے عطا کر کے خدا نخواستہ چھین لے تو بھی وہ خدا کا شکر ادا کرے، اور جب خدا اسے عطا نہ کرے وہ اس وقت بھی خدا کا شکر ادا کرے۔ یہ ایک مومن کی پہچان ہے۔ کیونکہ دامن وقت کے اندر کم گنجائش ہے اور کچھ واقعات آپ کے سامنے پیش کرنے تھے، لیکن اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت سا پیغام جو علی رضا پناہیان نے دیا ہے، اور آقا نے اتنی پیارا یہ جملہ کہا ہے کہ یقین کیجئے جب سے میں نے اس جملے کو سنا ہے، اگر میں کتاب میں نہیں پڑھتی تو میں عالم دین کا حوالہ ضرور دیتی ہوں، کہ جب سے میں نے اس جملے کو سنا ہے میں اپنے اندر بہت زیادہ پیشنس پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اب ہمیں اپنی اولاد کی تربیت پریکٹیکلی کرنے کی ضرورت ہے۔ اب ہمارے جو تھیوریٹیکلی ہم منہ سے زبان سے کہہ دیتے تھے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ ہم پریکٹیکلی اپنی اولاد کو سکھائیں۔ اور کس طرح سے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ
انہوں نے اپنے جو حوضے والے تھے جب ان بچوں کو کیمپنگ کے لیے لے کے گئے تو انہوں نے اساتذہ سے یہ کہا، استاد سے یہ کہا کہ جب ان بچوں کو وہاں لے جانا تو لے جانے کے بعد انہیں پہلے دن کھانے کے لیے سوپ دینا. اب سوپ کے لیے آپ سب جانتے ہیں کہ سوپ پینے کے لیے چمچہ کتنا ضروری ہے، لیکن تم ان سے کہنا کہ ہم سوپ کے لیے چمچہ لانا بھول گئے. اور پھر ایک مرتبہ نوٹس کرنا کہ کون کون کیسا بہیو کر رہا ہے. کہا سارے بچوں کو سوپ کے پیالے دیے گئے اور دینے کے بعد ایک مرتبہ آ کے استاد نے اعلان کیا کہ ہم اس کے ساتھ چمچے لانا بھول گئے. کہا جیسے ہی استاد نے یہ کہا تو کچھ بچے بہت اگریسو بہیو کرنے لگے، کچھ بچے غصہ کرنے لگے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی کہ چمچے ہی نہیں ہے ہمارے پاس، اب ہم چمچے کے بغیر کیسے پیئیں، اتنے پیسے کیمپنگ کے لیے دیے، چمچے نہیں لائے گئے. کہا کچھ بچے جو تھے وہ تیاری سے آئے تھے، وہ اپنے بیگ سے چمچہ نکال لیا، انہوں نے پینا شروع کر دیا. کچھ بچوں نے دوسروں کے ساتھ شیئر کیا، کچھ بچے ناراض ہو کے بیٹھ گئے، کچھ بچوں نے صبر و شکر کرتے ہوئے کہا کوئی بات نہیں، ساتھ بھول گئے تو کوئی بات نہیں، اب انہوں نے ایسے ہی جس طرح بھی پی سکے اسے پینا شروع کیا. کہا کچھ دیر بعد جب سب کے رویے دیکھ لیے تو ایک مرتبہ استاد نے کہا کہ بچوں میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، ہم چمچے لے کر آئے تھے لیکن ہم نے چمچے اس پردے کے پیچھے چھپا کے رکھے ہوئے تھے. ہم نے یہ چمچے اس لیے چھپائے تھے کہ ہم تم سب کے ایٹیٹیوڈ کو دیکھ سکیں، تم سب کے رویوں کو دیکھ سکیں، ہم تمہیں آزما سکیں کہ اگر ہم تمہیں کچھ نہیں عطا کرتے یا کچھ کمی رہتی ہے تو تم لوگ ہمارے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہو. مومنات یہاں رک کر ایک جملہ کہوں گی کہ پروردگار عالم کے پاس بھی ہماری تمام حاجات پردے کے پیچھے موجود ہیں. یقین کیجئے میں اگر اپنے لیے اولاد مانگ رہی ہوں، میں اپنے لیے جاب مانگ رہی ہوں، میں اپنے لیے کریئر مانگ رہی ہوں، میں اپنے امتحان میں کامیابی مانگ رہی ہوں، میں اپنی جاب انٹرویو اچھا جانے کی دعا مانگ رہی ہوں، میں گھر مانگ رہی ہوں، میں گاڑی مانگ رہی ہوں، میں بزنس میں کامیابی مانگ رہی ہوں، جو کچھ میں مانگ رہی ہوں خدا کے پاس سب موجود ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس موجود نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی وہ اسے روکتا ہے، اسے پردے کے پیچھے رکھتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے، وہ آزماتا ہے کہ اگر میں اپنے بندے کو عطا نہ کروں تو یہ کیا کرتی ہے، کیا یہ ثابت قدم رہتی ہے، کیا یہ صبر کرتی ہے، کیا یہ شکر کرتی ہے، یا یہ میرا دامن چھوڑ دیتی ہے، یا یہ مجھے ماننا چھوڑ دیتی ہے، یا یہ عبادت خدا چھوڑ دیتی ہے، یا یہ شکوے شکایت کرتی ہے. یہ ہماری آزمائش کا وقت ہوا کرتا ہے. پروردگار ہمیں ضرور عطا کرتا ہے، وہ ہماری دعاؤں کو ضرور سنتا ہے، وہ بے کسوں کا سہارا ہے، وہ غریبوں کا سرمایہ ہے، وہ غریبوں کا خزانہ ہے، وہ ہر ایک غم کو دور کرنے والا ہے، وہ ہر ایک کی مدد کرنے والا ہے. لیکن کبھی کبھی تاخیر کے وقت میں وہ ہمیں آزماتا ہے، ہمارے ایمان کو آزماتا ہے، ہمارے رتبوں کو بلند کرتا ہے، ہماری آخرت کو بہتر بناتا ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے. ہمارا تڑپنا، ہمارا گریہ کرنا خدا پسند کرتا ہے. تو خدارا اگر خدا آپ کو کچھ عطا نہیں کر رہا اس وقت بھی خدا کا شکر ادا کرتے رہیں. ایک جملہ بس یہ کہوں گی کہ اس کا اثر کیا ہوا. وہ کہتے ہیں کہ اگلے دن استاد نے ایک چھوٹا سا امتحان لیا اور آ کے جب بچوں سے کہا کہ بچوں آج تو ہم لوگ کھانا ہی لانا بھول گئے، کل تو چمچے نہیں تھے آج کھانا ہی نہیں. کہا بچوں نے اتنا اچھا سبق سیکھا کہ اب سارے بچوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ استاد کوئی مسئلہ نہیں، ہمیں تو آج بھوک ہی نہیں لگ رہی، آپ نہیں لائے تو کوئی بات نہیں، ہم رات کو کھانا کھا لیں گے. یعنی دیکھیے کہ ہم اگر اپنے بچوں کو اس انداز سے تربیت کریں، ہم اپنے بچوں کو اس انداز سے سکھائیں تو یقیناً ہمارے بچوں کے اندر زیادہ صبر پیدا ہوگا، ہم ان آزمائشوں میں زیادہ ثابت قدم رہیں گے. ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر کرنا ہے، خدا سے توسل کو قائم رکھنا ہے. انشاءاللہ کل آپ کی سماعتوں کی نظر دو بہت خوبصورت روایات پیدا کروں گی کہ خدا کس طرح سے ہمارے لیے راستہ نکالتا ہے، اور کبھی کبھی جب ہم سے کچھ چھینتا ہے تو ہمارے ہاتھ کو خالی کرتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کو اس سے بہتر چیز سے بھر سکے. اور میرے پاس آخری 3 سے 4 منٹ ہے، اور ان 3 سے 4 منٹ کے اندر آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام دے دوں، کیونکہ ہم اور آپ سب استفادہ حاصل کر رہے ہیں ان ایام عزا میں. قرآن پروردگار عالم کے کلام بلاغت کا سورہ 25واں سورہ فرقان، کہ جس سورے میں پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو بیان کیا ہے کہ خدا کے خاص بندے کون ہیں، عباد الرحمن کون ہیں اور ان کی صفات کیا ہیں. اور اب تک ہم نے جن جن صفات کا مطالعہ کیا، میں امید کر رہی ہوں کہ آپ سب ان صفات کی ایک لسٹ بنا رہے ہوں گے، پیپر پہ نہیں تو اپنے ذہن میں بنا رہے ہوں گے، اور سوچ رہے ہوں گے کہ کون کون سی صفات ہیں جو میرے اندر موجود ہیں، اور جو اگر میرے اندر موجود ہے تو میں انہیں بہتر کیسے کر سکتی ہوں. تو آئیے اور ایک صفت آج آپ کی سماعتوں کی نظر پیش کروں. قرآن کا سورہ فرقان آیت کا نشان 68، اور پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ اور وہ لوگ جو خدا کے ساتھ دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے، اور جس جان کو مارنے کو خدا نے حرام قرار دیا ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے اور نہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا آپ بھگتے گا. بہت تیزی کے ساتھ ایک مرتبہ ہم دوبارہ سے دہرا دیں کہ عباد الرحمن کی کیا کیا خصوصیات ہم نے اب تک پڑھ لی ہیں. عباد الرحمن وہ ہیں کہ جو زمین پہ فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں، ہمبلنس، انکساری ان کی طبیعت میں ہے، جن کے اندر حلم ہے، برداشت ہے، جو خوف خدا
رکھتے ہیں اور خدا کی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جو جب خرچ کرنے پر آتے ہیں تو نہ ہی وہ اسراف کرتے ہیں اور نہ ہی وہ بخل کرتے ہیں، وہ عبادت خدا میں رات دن بسر کرتے ہیں۔ یہ 5 خصوصیات، چھٹی خصوصیت خدا کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، کسی حال میں بھی شرک نہیں کرتے۔ اور 7ویں صفت خدا ایک آیت میں 3 صفات اللہ نے بیان کر دی، یہ شرک نہیں کرتے، جس جان کو مارنا خدا نے حرام قرار دیا اسے قتل نہیں کرتے، کسی کو بیجا قتل نہیں کرتے۔ اور پھر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو زنا نہیں کرتے، جو حرام کاموں میں ملوث نہیں ہوتے۔ تیزی کے ساتھ صرف اور صرف ایک جملہ بیان کر دوں کہ پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر بے شمار آیات میں اور بے شمار احادیث رسول، بے شمار اقوال معصومین سے ہمیں اور آپ کو ثابت ہوا ہے کہ خدا ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک وہ گناہ ہے، شرک وہ گناہ عظیم ہے کہ جس کی بخشش ملنا بہت دشوار ہے۔ اور مومنات خدارا آج شیطان سب سے زیادہ ہم پر اور آپ پر جو اٹیک کرتا ہے وہ ہمارے ایمان پہ اٹیک کرتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اتنے بہترین شیان حیدر کرار کے رتبے پہ پہنچ کر بھی خدا نخواستہ اپنی عاقبت کو بگاڑ لیں۔ ہمارے مولا ارشاد فرماتے ہیں، چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہیں جنت کے لیے اور جنت کو تمہارے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ خدارا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محبت علی ابن ابی طالب میں اس راہ پر نکل جائیں کہ جس راہ میں نکلنے کے بعد خدا نخواستہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری زبان سے شرک ہونے لگے۔ میرے مولا بارہا پوری زندگی عبادت خدا میں بسر کر کے دنیا کو یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں، آئے ہیں تو خدا کے گھر میں، جا رہے ہیں تو خدا کے گھر سے، ایک ایک رات میں 1000 رکعت نمازیں پڑھ رہے ہیں تو خدا کے لیے۔ یقیناً صاحب کہو، ولی کہو، مشکل کشا کہو، سب کچھ کہو علی کو مگر نہ خدا کہو۔ اس پیغام کو یاد رکھیے کہ خدارا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یا ہمارے بچے کچھ ایسی راہ کی طرف نکل جائیں، کچھ ایسے لوگوں کی گفتگو سننے لگے کہ جو لوگ علی ابن ابی طالب کو ان کے مرتبے سے بڑھا رہے ہیں۔ میرے مولا کے فضائل پہلے ہی اتنے بلند ہیں کہ ان کو اس سے زیادہ بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے مولا ہر چیز کو برداشت کرتے ہیں، لیکن توحید کے اوپر اگر بات آ جائے تو اس پر مولا علی ابن ابی طالب کا بھی دل دکھتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے اوپر روشنی ڈالتے رہیں، لیکن یہ بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ خدا نہ تو اپنی ذات میں، نہ اپنے صفات میں، نہ اپنے اسم میں کسی قسم کا شرک برداشت کرتا ہے۔ یعنی جو صفات پروردگار کی ہیں، جو ذات پروردگار کی ہے، جو اسم پروردگار کے ہیں، خدارا کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہم خدا کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں۔ ایک جملہ، آخری جملہ، اور اسی پر انشاءاللہ ربط مصائب، کہ رسول خدا نے جو اعلان غدیر کیا تھا اس میں ایک جملہ کہا تھا جو ہر جشن غدیر میں ہم اور آپ پڑھتے ہیں کہ جو پیچھے رہ گئے وہ آگے آ جائیں، جو آگے چلے گئے وہ پیچھے آ جائیں۔ تو یقین کیجئے کہ یہ جملہ صرف اور صرف فزیکلی نہیں تھا کہ جو لوگ پیچھے ہیں وہ آگے آ جائیں، جو آگے وہ پیچھے آ جائیں۔ رسول خدا بیان کر رہے تھے کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے آنا ہوگا، اور جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے آنا ہوگا، اور سب کو ولایت علی ابن ابی طالب پر اکٹھا ہونا ہوگا۔ آگے جانے والے کون ہیں؟ جو علی کو ولی سے بلند کرتے ہیں، جو علی کو خدا کے ولی ہونے سے بلند کرتے ہیں، رسول کے جانشین، رسول کے وصی ہونے سے بلند کرتے ہیں، علی کے مرتبے کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہ ہے جنہیں رکنے کی ضرورت ہے اور پیچھے آنے کی ضرورت ہے۔ اور کچھ وہ ہیں جو اتنا پیچھے رہ گئے کہ وہ علی ابن ابی طالب کے مقام اور ان کے مرتبے کو نہیں سمجھ پا رہے، وہ علی کو اپنے برابر سمجھ رہے ہیں، وہ علی کو چوتھا سمجھ رہے ہیں۔ علی ابن ابی طالب کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ رسول خدا کے بعد دنیا میں جو سب سے بڑا مقام اور مرتبہ ہے وہ علی ابن ابی طالب کا مرتبہ ہے۔ تو جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں آگے آنا ہوگا، جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پیچھے آنا ہوگا، اور ہم سب کو ولایت علی ابن ابی طالب پر اکٹھا ہونا ہوگا تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہو۔ ایک جملہ 2 چیزوں کے بارے میں کہہ دوں تیزی کے ساتھ کہ جو شخص اس جان کو قتل کرتا ہے کہ جسے مارنا حرام ہے، تو پروردگار عالم سورہ نساء میں بیان کرتا ہے کہ جو شخص کسی کو بیجا قتل کرے گا۔ اس پہ میں نے طویل گفتگو اس لیے نہیں رکھی ہے کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ہم اور آپ سب تھوڑا کم استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ جو پریشانیاں، جو مشکلیں ہمیں زیادہ پیش آ رہی ہیں، میں نے ان پہ اپنی گفتگو کو زیادہ رکھا ہے کہ رسول خدا پروردگار عالم سورہ نساء میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کسی کو قتل کرے گا بغیر کسی خطا کے تو پروردگار عالم اسے 4 سزائیں دے گا۔ پہلی سزا کہ وہ ہمیشہ خدا کی لعنت کا مستحق ہوگا، دوسری سزا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، تیسری سزا اسے جہنم میں شدید عذاب عطا کیا جائے گا، اور چوتھی سزا کہ خدا ہمیشہ
ہمیشہ اس سے غضبناک رہے گا. کتنی بڑی سزا ہے کہ خدا غضبناک رہے گا. اور آخری صفت جو عباد الرحمن کی اس آیت نمبر 68 میں ہے وہ یہی ہے کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو، جو عباد الرحمن ہے وہ اپنے آپ کو حرام سے بچاتے ہیں. مومنات جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو ایک مرتبہ خوش ہو گئی کہ ٹھیک ہے اب ہم اس ایج سے نکل گئے، اب ہم ٹین ایجر نہیں ہیں، اب ہمارے اندر وہ کیوریوسٹی نہیں ہے، اب ہم اتنے گناہوں کی طرف راغب نہیں ہوتے. لیکن پھر ایک آیت نے میرے ذہن پہ دستک کی کہ خدا فرما رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، صرف تمہیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرنا، تم بچ گئے، تم نے زندگی گزار لی، تم نے حجاب کر لیا، تم نے گناہوں سے پرہیز کر لیا، تم نے نمازیں پڑھ لی، کافی نہیں ہے. اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہوں گے. یعنی خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارا بچ جانا کافی نہیں ہے. اگر تم نے اپنی اولاد کی تربیت میں کوتاہی کی، اگر تمہاری اولاد بے روی کا شکار ہے، اگر تمہاری اولاد حرام کر رہی ہے، تو یقیناً ہم اور آپ بھی اس کے لیے آنسریبل ہوں گے. اور دیکھیے ایک چھوٹا سا جملہ کہہ دوں وہ کہ بہت خوبصورت گفتگو اس کے حوالے سے کی جا سکتی ہے، لیکن آج کل کے زمانے میں ہمارے بچے بے انتہا، ہمیں اس چیز پہ نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، کن لوگوں سے مل رہے ہیں. خدا نخواستہ بچے کمبائنڈ اسٹڈی کو جا رہے ہیں، لیکن ہم سارے بچوں کے ہاتھ میں یہ جو ایک شیطانی کہہ لیجیے کہ یہ ایک طرح سے اچھی چیز بھی ہے ٹیکنالوجی، لیکن ایک طرح سے یہ شیطان بچوں کے دلوں میں وسوسے کتنی آسانی سے ڈال سکتا ہے کہ بچے بآسانی یوٹیوب پہ جا سکتے ہیں، بچے بآسانی گوگل کر سکتے ہیں. بچوں کے سامنے بآسانی اور خود بخود جو کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری نسل کے اندر یہ سب برائیاں پیدا ہوں، ان کی آنکھوں کے سامنے غلط چیزیں آتی ہیں. اپنے بچوں کو خدارہ بتائیے. یہ کتاب میں نے جملہ پڑھا کہ مولا کہتے ہیں کہ جو شخص اپنی آنکھوں سے حرام دیکھتا ہے وہ ایسا ہے کہ گویا اس نے علی ابن ابی طالب کے سر پہ 60 ضربتیں ماری ہیں. 60 ضربتیں. ہم ایک ضربت پہ روتے ہیں، 19ویں شب کو ایک ضربت پہ روتے ہیں، اور ہم اس سے جب ہم گناہ کرتے ہیں تو ہمارے وقت کے امام کو، مولائے متقیان کو، علی ابن ابی طالب کو، امام زمان علیہ السلام کو اتنی تکلیف اور اذیت پہنچتی ہے کہ یہ میرا شیان حیدر کرار ہے، یہ میرا منتظر ہے، اور یہ اس طرح کے گناہوں کو انجام دے رہا ہے. کل آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گی انشاءاللہ کہ کس طرح سے مولا علی علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ اگر تم علی سے محبت کرتے ہو تو علی کے چہرے سے حیا کرو. تمہیں روز قیامت پل صراط پہ علی کو دیکھنا ہے، جنت کے دروازے پہ علی کو دیکھنا ہے، حشر کے میدان میں علی کو دیکھنا ہے. اگر علی سے اتنی محبت کرتے ہیں تو علی کے چہرے سے حیا کریں اور اپنے گناہوں سے پرہیز کریں. اور پروردگار سے اس دعا کے ساتھ مجلس کا اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ہم ان ایام عشر، اس ایام عزا میں، اس عشر مجالس میں کوشش کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں تیری قربت حاصل ہو جائے، ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے، ہمیں تیری معرفت حاصل ہو جائے. تو پروردگار ہماری اس کوشش کو کامیاب فرما، ہم زیادہ سے زیادہ گناہوں سے اجتناب کر سکیں، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر سکیں، اور ایسی عبادات کر سکیں کہ جس سے تو ہم سے راضی ہو جا. جس سے رب راضی ہو جائے اس کو دنیا بھی مل جاتی ہے، اس کو آخرت بھی مل جاتی ہے. اور بس مومنات، آج ہمیں جن معصوم شہزادوں کا تذکرہ کرنا ہے یہ وہ شہزادے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جب کربلا سے ایک مرتبہ سفر کرنے کا جناب زینب نے امام حسین کے ساتھ ارادہ کیا، مدینے سے چلنے کا ارادہ کیا، کہا اس وقت ایک مرتبہ جناب زینب کے شوہر ان کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اے زینب، جب بھی کبھی کسی پر کوئی مصیبت آئے تو کیا کرنا چاہیے، یا اگر کوئی سفر پہ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ کہا کہ اسے صدقہ دینا چاہیے. کہا تو بس زینب، میں بھی تمہارے لیے کچھ صدقہ لے کر آیا ہوں. تم سفر پہ جا رہی ہو، تم حسین کے ساتھ جا رہی ہو. زینب نے ایک مرتبہ کہا کہ مجھے تو یہاں صدقے کا کوئی جانور نظر نہیں آتا. بس کہا کہ ایک مرتبہ عبداللہ نے دونوں پیچھے سے ہاتھ جو باندھے ہوئے تھے ہاتھوں کو آگے کیا، کہا ایک ہاتھ میں ان کا ہاتھ تھاما تھا، ایک ہاتھ میں محمد کا ہاتھ تھاما تھا. کہا کہ یہ ان محمد کو میری طرف سے حسین کی اولاد پہ صدقے کے لیے لے جاؤ. ارے جب حسین پہ کڑا وقت آئے تو ان بچوں کو میری طرف سے قربان کر دینا. کہا جناب زینب بچوں کو ساتھ لے کے کربلا آئی ہے. بس مومنات، ایک مرتبہ میرے مولا حسین بیان کرتے ہیں، ارے کہ جب شب عاشور تھا، کہا کہ ایک مرتبہ وہاں پر خیمہ حسینی میں ہر طرف سے عبادت کی صدائیں آ رہی تھی، ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی تھی. کہا میرے مولا جب جناب زینب کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں، ارے زینب نے 2 بچوں کے سر اپنے زانوں پہ رکھے تھے. ارے کہا سمجھا رہی تھی، اے بچوں، اے اونو محمد، ارے کل صبح ماموں پہ سب سے پہلے تم قربان ہونا. اے بچوں، میری ایک نصیحت یاد رکھنا، میری ایک وصیت یاد رکھنا. زینب روز حشر تمہیں دودھ نہ بخشے گی اگر تم دونوں نہر فرات کے پاس گئے اور تم نے پانی اپنے مولا سے پہلے پی لیا. اگر میرا حسین پیاسا
رہا اور تم دونوں سیراب ہو گئے، ارے تو یہ ماں دودھ نہ بخشے گی، ماں جانتی ہے تم بڑے پیاسے ہو۔ ارے بچوں نے ایک مرتبہ ماں کی نصیحت پر عمل کیا، کہا کہ جب عاشور کا دن آیا، ارے صبح سے اصحاب حسینی میدان میں جا رہے ہیں، یہ بچے بار بار حسین کے پاس آتے ہیں، حسین بچوں کو لوٹا دیتے ہیں۔ ارے کہ ایک مرتبہ جب بچوں نے ماں سے کہا کہ حسین آقا ہمیں اجازت نہیں دیتے، بس ایک مرتبہ کہا، بچوں کا ہاتھ تھاما زینب نے، سر پہ چادر کو اڑا، اور ایک مرتبہ ماموں کے پاس بچوں کو لائی ہے، کہا ہے حسین ان بچوں کو اس نے جہاد عطا کیوں نہیں کرتے؟ ارے مولا نے کہا زینب ابھی میرا علی اکبر زندہ ہے، ارے یہ نام سننا تھا۔ زینب تڑپ اٹھی، کہا بھجوانے کا اکبر کے نہ تم نام لو بھیا، ارے اکبر کی بلا ان کو لگے وہ رہے جیتا، ارے اول تو وہ ہم شکل نبی حسن میں یکتا، اور دوسرے زینب کو ہے سہرے کی تمنا، ارے آسان مجھے بیٹوں کا غم شہیدی ہے، ارے ان میں کوئی 18 برس کا تو نہیں ہے، ارے ان میں کوئی 18 برس کا تو نہیں ہے۔ میں نے بہت مختصر کیا، کہا بس ایک مرتبہ انہوں محمد کو علی اکبر پہ صدقہ کیا، کہا انہوں محمد میدان میں گئے، ایسی بہترین جنگ کری، ارے جعفر طیار کے گھرانے کا خون ہے ان بچوں میں، ارے کہا جب ایک مرتبہ زین سے زمین پر گرے، ارے دونوں بچوں کی جان لبوں پر تھی، حسین دونوں بچوں کو اٹھا کے خیمے کے باہر لائے، مومنات جب حسین کوئی لاشا صبح سے لاتے تھے، زینب اٹھ کے استقبال کرتی تھی، لیکن یہ دو بچوں کے لیے زینب باہر نہ آئی۔ حسین نے کہا فضا زینب کو بلا دو، ارے بچوں کو آخری بار رخصت کر دے، اب یہ چہرے روزے جنت میں نظر آئیں گے، بس کہا زینب باہر آئی، دونوں بچوں کے اوپر ایک نگاہ کی، دونوں کے سینوں پہ ہاتھ رکھا، سجدہ شکر کیا، اے خدا تیرا شکر ہے کہ زینب کی چھوٹی سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول کیا۔ یہ کہہ کے جناب زینب کھڑی ہو گئی، کہا اے حسین ان کو لے جاؤ، ارے میرا دل گھبراتا ہے، میں نے ان کو علی اکبر پہ صدقہ کیا ہے، ہم صدقہ گھر میں نہیں رکھتے، بس آخری جملہ کہوں گی، جناب زینب اس کے بعد سے کربلا سے شام اور شام سے مدینہ ان بچوں کے لیے نہیں روئی، لیکن اس جملے سے میرا دل پھٹتا ہے، ارے ایک ماں ہے نا، خدا ہماری اولاد کو سلامت رکھے۔ جب جناب زینب مدینے واپس آئی ہے، عبداللہ اپنے گھر میں لے کر آئے ہیں، کہا زینب نے جو ہی گھر کا دروازہ کھولا، ارے انہوں محمد کا خالی حجرہ نظر آیا، 2 خالی بستر نظر آئے، خالی جا نمازیں نظر آئی، ارے زینب زمین پہ بیٹھ گئی، اے انو محمد، ارے ماں کو معاف کرنا، اس ماں نے جب گریہ کیا حسین پہ کیا، علی اکبر پہ کیا، ارے یہ ماں تم سے بہت محبت کرتی۔ پروردگار عالم ہماری اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پروردگار عالم جناب زینب سلام اللہ علیہا کے صدقے سے، شہزادہ اونو محمد کے صدقے سے، جتنے مومنین و مومنات پوری دنیا میں بھی ہیں اور جو اس وقت ہمیں سن رہے ہیں، جو اس وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو اس وقت یہاں موجود ہیں، اور خصوصی طور پہ قدیم بوستان-ے-زہرا، ان کے تمام بانیان اور ان کے جتنے بھی رضاکار ہیں، پروردگار سب کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ پروردگار سب کی پریشانیوں کو، مشکلات کو حل فرمائے۔ پروردگار سب کے رزق و روزی میں اضافہ و برکت فرمائے۔ پروردگار عالم جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد کر دے۔ پروردگار عالم جتنے بھی مائیں ہیں، بہنیں ہیں، پروردگار سب کے پردوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما اور ہماری توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ دعاؤں میں سر فہرست اور سب سے ضروری دعا پروردگار امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمارا شمار ناصران امام زمان علیہ السلام میں ہو۔ ماتم حسین۔ حسین حسین حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے، حق کر گئے مادر کے
ادا سارے کے سارے ماموں پہ فدا ہو گئے زینب کے دلارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے زینب سمجھاتی تھی بچوں کو بڑے پیار سے زینب بھولے سے نہ جانا کبھی دریا کے کنارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے پیاسی ہے سکینہ رہے ہے آن یہی دھیان پیاسی ہے سکینہ رہے ہے آن یہی دھیان پانی کا تصور نہ ہو ذہنوں میں تمہارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے گھوڑوں سے گرو بھی تو صدا رن سے نہ دینا گھوڑوں سے گرو بھی تو صدا رن سے نہ دینا دیکھو میں خفا ہوں گی جو ماموں کو پکارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں وعدہ جو کیا ماں سے وفا کر گئے دونوں پیاسے ہی لڑے پیاسے ہی دنیا سے سدھارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے حق کر گئے مادر کے ادا سارے کے سارے حسین 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 دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے لے جاؤں میں لحد میں لے جاؤں میں لحد میں یہی غم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے ہے لے نشان حضرت عباس کی ضیا ہے لے نشان حضرت عباس کی ضیا سارے جہاں پہ چھائے سارے جہاں پہ چھائے یہ پرچم خدا کرے دل سے
غم حسین نہ ہو کم خدا کرے ہو بے علی ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین ہو بے علی ہو دل میں زباں پر ہو یا حسین جب وقت نزع نکلے جب وقت نزع نکلے میرا دم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب نہیں ڈر ڈر کے کہہ رہے تھے یہ آپس میں سب نہیں عباس ہونا نہر پہ عباس ہونا نہر پہ بر ہم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم اکبر نے شہ کے سامنے توڑا تھا جیسے دم کوئی پدر نہ دیکھے کوئی پدر نہ دیکھے یہ عالم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا خیمے میں کر رہی تھی سکینہ یہی دعا آ جائیں خیریت سے آ جائیں خیریت سے میرے ہم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے لے جاؤں میں لحد میں لے جاؤں میں لحد میں یہی غم خدا کرے دل سے غم حسین نہ ہو کم خدا کرے السلام علیکم یا مولانا یا رسول اللہ السلام علیکم یا فاطمة الزہراء السلام علیکم یا امیر المؤمنین السلام علی الحسن والحسین سید الشباب اہل الجنہ السلام علیکم یا علی ابن الحسین زین العابدین السلام علیکم یا محمد ابن علی الباقر علم النبیین السلام علیکم یا جعفر ابن محمد الصادق السلام علیکم یا موسیٰ ابن جعفر الکاظم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغرباء السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلطان یا ابا الحسن یا علی ابن محمد السلام علیکم یا فاطمة المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا محمد ابن علی الجواد السلام علیکم یا علی ابن محمد الہادی السلام علیکم یا حسن ابن العسکری السلام علیکم یا حجت ابن الحسن القائم المہدی عجل اللہ تعالی فرجہ وسہل اللہ مخرجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في شدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم